لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم غلام رزاق اشاریہ فیملی کے تمام مرحوم مومنین و مومنات اور تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو عطیہ فرمائے. صلوات پڑھیے گا محمد وعلیہ حضرات جناب قدر رسول مجالس کی یہ 7ویں مجلس ہے اور چونکہ چند باتیں اس سے پہلے کی مجالس میں ذکر کی جا چکی ہیں اور آئندہ بھی آپ تک میں چند میں نے کہا بھی کل بھی کہ میں اپنے نصیب کمسن بھائی چھوٹے بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں. بزرگان مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب کو سماعت فرما چکے ہیں. بات چل رہی ہے کہ حسین آفتاب ہدایت ہے. جب تک انسان در حسین پہ نہیں آئے گا تب تک انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی. لاکھ وہ کوشش کر لے اور دنیا کی کسی بھی ہادی کا دامن تھام لے لیکن کوئی بھی ہادی اسے وہاں تک نہیں پہنچا سکتا جو اس کی منزل ہے. آپ غور کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ روزے رکھتے ہیں کیوں؟ حج ادا کرتے ہیں کیوں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں کیوں؟ آپ کو کچھ اس کے عوض میں چاہیے نہیں چاہیے؟ آپ جتنے بھی نیک کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ جنت مل جائے، جہنم میں نہ جا سکے اور جنت مل جائے. اسی لیے تو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ ہمارا چونکہ ہم اس سے آگے سوچ بھی نہیں سکتے نا. ہماری سوچ جو لاسٹ ٹو لاسٹ ہے وہ جنت ہے. جس دن ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جنت مل جائے پھر اس دن دیکھیے پھر کہا ہے کہ نماز. اگر آج آپ کو یہ علیہ السلام کوئی سرٹیفکیٹ دے دے کہ آپ کی جنت پکی ہے تو عمل کا کیا فائدہ؟ اور دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ اے کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو اس عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتے. پڑھتے ہیں نا صاحب میں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو اس عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتے. اگر آج ہماری جنت پکی ہو جائے اور یہ طے ہو جائے کہ ہمیں جنت مل گئی, سرٹیفکیٹ مل گئی کہ صاحب اب آپ کی جنت پکی ہے, تو پھر اس کے بعد
نماز پڑھی نہ پڑھی اب تو جنت مل گئی، اب کیا؟ روزہ رکھا نہ رکھا اب تو جنت مل گئی ہے۔ ہم میں اور شہدائے کربلا میں یہی ایک بڑا فرق ہے۔ اب غور کریں، ہم میں اور شہدائے کربلا میں یہی فرق ہے کہ اگر ہمیں جنت کی ضمانت مل جائے تو ہم عمل میں پیچھے ہو جائیں گے، لیکن وہ شہدائے کربلا ہے کہ امام وقت جنت کا سردار کہہ رہا ہے میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ آپ توجہ کریں، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، جسے جانا ہے چلا جائے۔ کوئی نہیں گیا، چراغ بجھا دیا، کہا اب اندھیرا ہو گیا ہے، جسے جانا ہو چلا جائے۔ آپ غور کریں، جسے جانا ہو چلا جائے، توجہ کریں گے، اب اندھیرا ہو گیا ہے، جسے جانا ہو چلا جائے۔ اس کے بعد بھی اور کیا کہا، میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں، تمہاری جنت کی ضمانت ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی جنت کی ضمانت ملنے کے بعد بھی کوئی ایک اٹھ کے نہیں گیا، دنیا کو بتا دیا کہ امام وقت کی حفاظت جنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد آپ غور کریں، امام وقت کی حفاظت جنت کی ڈیمانڈ، ذمہ داری، اور مالک جنت، جوانان جنت کا جو سردار ہے، سردار کہہ رہا ہے تمہاری جنت پکی ہے، تم یہاں تک آ گئے جنت پکی ہے، جاؤ۔ کوئی ایک گیا، کوئی ایک گیا بتائیے؟ نہیں گیا۔ بلکہ جب چراغ جلا ہے، یہاں ایک جملہ آپ سے کہوں، یہ کس تاریخ کو کام ہوا تھا؟ شب عاشور، یعنی 9 محرم کی رات کو۔ 9 محرم کی رات کو آسمان پر چاند ایک دم ڈوب جاتا ہے، اچھی خاصی اپنی زبان میں کہے اجلیہ رہتی ہے، روشنی رہتی ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں، میں نے چراغ بجھا دیا، لیکن چاند تو ہے، اس کی چاندنی تو ہے۔ کہیں ہو سکتا ہے کوئی یہ نہ سوچ کے گیا ہو کہ صاحب چاندنی تو ہے، اس میں تو آتے جاتے، اور اتنی چاندنی ہوتی ہے کہ آدمی پتہ چل جائے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ لیکن ایک جملہ کہوں، حسین نے کہہ دیا چراغ بجھا دیا تو اب روشنی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ رہے۔ کیا کہنے کو، حسین نے صرف یہ چراغ نہیں بجھایا ہے جو خیمے کا ہے، اتنی دیر کے لیے چاند کی روشنی بھی روک دی تھی، اور کیوں نہ روکتے، جس کا نانا 2 ٹکڑے کر سکتا ہے اس کا نواسا روشنی کو روک بھی سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ تقریباً میں ایک جملہ کہتا ہوں مجلس میں کہ جیسے قرآن 23 برس میں دھیرے 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 نازل ہوتا ہے، دھیرے دھیرے نازل ہوا نا، قرآن ایک ساتھ نہیں آیا، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی سورہ، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی سورہ، اس طرح۔ اسی طریقے سے ماشاء اللہ ہمارے مجالس کے مومنین ہوتے ہیں جو 1 گھنٹے کی مجلس میں دھیرے 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 نازل ہوتے رہتے ہیں، اور فرما رہے ہیں صلوات پڑھیں۔ اگر آپ جتنے بھی ہیں بہت ہے میرے لیے، اتنا مجمع کافی ہے، بات صرف مجھے پہنچانی۔ اب میں کل سے مل جا رہا ہوں، یہ ذہن میں رہے کہ دروازے حسین تک آپ کو آنا ہدایت ہے۔ کیوں؟ یہ ہے جماعت، آپ نے نماز روزہ سب کیوں کیا تھا؟ تاکہ جنت مل جائے، اور یہ ہے جنت کے جوانوں کے سردار، یہ ہے جنت کے جوانوں کے سردار ہے، تو سردار تک تو آنا پڑے گا نا۔ بغیر ان تک آئے ہوئے تصور جنت نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں حدیث کا، توجہ کیجئے گا، میں دھیرے دھیرے باتیں پہنچا رہا ہوں۔ حدیث کا ایک جملہ ہے، سنیے گا بہت توجہ۔ روایت میں یہ ہے کہ وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں محسوس کر سکتا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی علی یا آل علی سے دشمنی ہے۔ اگر بغض علی ہے تو وہ ذرہ برابر بھی خوشبو نہیں محسوس کر سکتا۔ آپ غور کریں، کاش کے بعد پہنچا لے جاؤ، خوشبو محسوس نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں جتنے افراد ہیں کچھ کے نام بھی جانتا ہوں، اچھے سے اچھا برانڈ لائیے خوشبو کا، بہت اچھے سے اچھا، باہر سے کہیں سے لے آئیے، سب سے اچھا برانڈ اور سب سے اچھی خوشبو۔ کتنی دور تک اس کا رینج ہوتا ہے، کتنی دور تک خوشبو جائے گی؟ دروازے پہ بیٹھا ہوا شخص محسوس کرے گا؟ کرے گا؟
کیوں آپ ایک نمبر کے برانڈ کی بالکل باہر سے لے کر آئے کوئی خوشبو؟ ایسی ہی نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی نا۔ جنت کی خوشبو کا رینج کتنا ہے بتائیں آپ کو؟ روایت کا جملہ سنیے، جنت کی خوشبو کا رینج کتنا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جتنا ایک آدمی 600 سال تک چل سکتا ہے۔ 600 سال کے فاصلے تک جنت کی خوشبو جاتی ہے۔ آپ محسوس کریں، جانا سب چاہتا ہے نا، جنت کی خوشبو 600 سال کے فاصلے تک ہے۔ روایت کیا ہے؟ اگر ذرا برابر بھی بغض اہل بیت ہے تو جنت کی خوشبو نہیں محسوس کر سکتا۔ یعنی جنت سے کتنی دور رہے گا؟ کم سے کم 600 سال کے فاصلے پر۔ اب ایک جملہ کو، بس یہ روایت دو لوگوں کے لیے ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں محسوس کر سکتے۔ ایک وہ جن کے دل میں آل محمد کے لیے بغض ہے، وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کریں گے۔ دوسرا وہ بیٹا جسے اس کے باپ نے آگ کر دیا ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر مجلس میں واہ واہ ہو جائے، یہ یہاں لگنی چاہیے بات پہنچے تو مجھے بتائیے۔ جس کا باپ آگ کر دے، اب اس سلسلے میں بہت عظیم باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں آپ حضرات تک پہنچے۔ آج میں چاہتا ہوں اسی عنوان سے تھوڑی سی بات پہنچ جائے آپ حضرات تک۔ تھوڑا سا آگے سمٹ آئے، تھوڑا سا ادھر سے بھی آپ حضرات آگے آ جائیے۔ نوجوان بھائیوں سے، بزرگان جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے اور نوجوانوں سے کہہ سکتا ہوں آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے دیکھیے یہ ہماری ذمہ داری۔ ہم کیا کہتے ہیں، فرش ازا ایک یونیورسٹی ہے نا، فرش ازا یونیورسٹی ہے، تو یونیورسٹی میں خالی ایک سبجیکٹ تھوڑی پڑھایا جاتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں جس عنوان سے میں چاہتا ہوں، دیکھیے ایک بیٹے کی طرف سے یہ مجلس ہے جو مجلس سرکار سید الشہداء بھی ہے اور ان کے والد کے لیے ایصال ثواب بھی ہے۔ میں صرف ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، 1.5 گھنٹے میں پڑھتا ہوں اسے ایک روایت کو، لیکن آج میں آپ کو 20 منٹ میں سنا کے چلا جاؤں گا۔ سنیے گا جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے اور اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے جہاں تک بات پہنچ رہی ہے۔ سورہ دیکھیں، اگر کوئی باپ کا نافرمان ہے اور باپ نے اسے آگ کر دیا تو وہ جنت کی لاکھ عمل کرتا رہے، جنت کی خوشبو نہیں محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن بیٹا ادھر آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، تم لوگ ادھر آؤ، ادھر جگہ زیادہ ہو گئی ہے، ادھر صلوات پڑھیں محمد۔ ہاں، لیکن اس میں ایک روایت پہلے سناؤں تاکہ اس سے پہلے میں قرآن کی آیتیں آپ تک پہنچاؤں۔ اس لیے بہت توجہ میرے بھائی، میں آپ جوانوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ بزرگان بار بار کہہ رہا ہوں، مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب کو آپ سن چکے ہیں۔ ایک باپ اپنے نالائق بیٹے کو آگ کر دے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا، لیکن باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹے کو یہ احساس ہو جائے میں نے تو غلط کر دیا، ابا کے ساتھ غلط کر دیا اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب وہ ان کے لیے ایصال ثواب، مجلس، ماتم، تلاوت، ان کی قضا نماز، ان کا قرضہ، ان کا حج، ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کی نمازیں، سب شروع کر دیا۔ اللہ اس روح کو حکم دے گا کہ اب بیٹا لائق ہو گیا، اسے معاف کرو۔ اب بیٹا لائق ہو گیا ہے، اسے معاف کرو۔ اس کا برعکس بھی ہے، ایک بیٹا اپنی زندگی میں بہت ابا ابا لگائے ہوئے ہے، چشم ابرو کے اشارے پر سارے کام کر رہا ہے، باپ نے کہہ دیا جی، باپ نے کہہ دیا جی، دن رات ان کے لیے کھڑا ہے۔ ابا کا انتقال ہو گیا، آنکھ بند ہو گئی، دفن کر کے چلے آئے، اب نہ ان کے لیے نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ایصال ثواب ہے، نہ مجلس ہے، نہ ماتم ہے، نہ ان کا قرضہ ہے، نہ تلاوت ہے، کچھ نہیں، بھول گیا۔ خدا اس روح سے کہے گا اب بیٹا نالائق ہو گیا، اسے آگ کرو، اب بیٹا نالائق ہو گیا، اسے آگ کرو۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، یعنی باپ کا اختیار مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہے۔ آپ توجہ کر رہے ہیں، باپ کا اختیار ایسا نہیں ہے کہ وہ مر گئے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے تو باپ کا اختیار ختم ہو گیا، نہیں، وہ ابھی بھی مرنے کے بعد بھی چاہے تو آپ کو جنت میں لے جائے، چاہے تو جنت سے نکلوا دے۔ لہذا اگر
ہے تو احترام کر لیجئے گا، اور چلے گئے ہیں والدین تو ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے گا۔ اب روایت سناتا ہوں، یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، مل جل کے صلوات پڑھیں تاکہ گفتگو آگے دیکھیے اشرے میں ایک دو گفتگو ایسی بھی ہونی چاہیے، بات پہنچنی چاہیے۔ میں نے کہا میں صرف اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ سورہ مبارکہ، اچھا قرآن کا سب سے بڑا سورہ کون سا ہے جی؟ سورہ بقرہ۔ بقرہ کا مطلب، بقر کا مطلب گائے، تو یہ کون سا سورہ ہے؟ گائے والا سورہ ہے۔ اس سورہ کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ الی آخر۔ پوری آیت آپ شروع الف لام میم، خیر حروف، اس کے بعد کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یعنی عظمت کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرے گی متقی کی۔ متقی کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، یہی ہے نا۔ تو پروردگار اس سورہ کا نام سورہ قرآن رکھ دیتا، اچھا قرآن کی پوری کتاب کا نام ہے تو اس کا نام سورہ متقین رکھ دیتا۔ آپ غور کر رہے ہیں، بہت سے تقریباً 12 سے 16 نبیوں کے نام ہیں اس کے اندر، کسی نبی کے نام سے یہ سورہ، یہ گائے والا ہی سورہ کیوں؟ قرآن کا سب سے بڑا سورہ اور گائے والا سورہ، گائے کے نام پہ رکھ دیا تو نے سورہ۔ بات سوچنے کی ہے کہ نہیں، کہ اتنا عظیم سورہ، اتنا بڑا سورہ، بڑی برکت ہے اس سورے کی، اور سب سے بڑا 2.5 پارے پہ مشتمل سورہ، اور تو نے اس کا نام گائے والا سورہ رکھ دیا، کیا ضرورت تھی مالک؟ عجب آواز قدرت ہے، چونکہ اس کے اندر ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سنیے گا انشاءاللہ بات پہنچے گی۔ اس کے اندر ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا مالک اب آیت نمبر 67 کے آگے چلے جائیں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 67 کے آگے چلے جائیں۔ میں چونکہ 8-10 آیتیں ہیں، میں ترجمہ پڑھتے چلا جا رہا ہوں، میں ترجمہ پڑھتے جا رہا ہوں، لیکن لگنا چاہیے کہ مجلس ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ داد دیجئے، مجھے دعا چاہیے، ہاں لیکن داد بھی چاہیے اگر بات پہنچے تو، نہ پہنچے تو یہ میرا اپنا مقدر ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ ایسا نہیں میں کہوں داد نہیں چاہیے، نہیں، آپ بولتے رہے، وہاں کرتے رہے، اور جہاں بات لگے گی بات۔ اب وہاں سے میں آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ جلدی جلدی پڑھتا ہوں۔ 67 کے بعد سے اسی سورہ مبارکہ بقرہ میں جناب موسیٰ کا زمانہ ہے۔ توجہ، میں نے کہا 1.5 گھنٹے میں پڑھتا ہوں، 20 منٹ میں مجھے واقعہ ختم کرنا ہے، لہذا ایک لفظ پہنچنا چاہیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، 2 پٹیدار ہیں، پٹیدار سمجھتے ہیں؟ کزنز، 2 کزنز ہیں جن کے درمیان پراپرٹی تقسیم ہونی ہے، چچا ہیں یا جن کے درمیان پراپرٹی بٹنی ہے، تقسیم ہونی ہے۔ ہمارے یہاں یو پی میں ذیشان بھائی پٹیدار کہتے ہیں، کہ مطلب ان کا بھی جتنا ہمارا حق ہے اتنا ان کا بھی حق ہے۔ اب اس میں روایت میں ذرا سا اختلاف ہے، بعض کا کہنا ہے کہ پراپرٹی کی بنا پر، اور بعض کا کہنا ہے کہ عورت کی بنا پر۔ وہ لڑکا شادی کرنا چاہ رہا تھا، شادی کے لیے راضی نہیں تھے، اور بعض کا تھا کہ پراپرٹی، خیر وہ جو بھی معاملہ ہو، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، یعنی ایک کزن نے دوسرے کو قتل کر دیا، مار دیا، اور لاش لے جا کے غریب کے دروازے پہ پھینک دی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہوں، 67 کے بعد چلے جائیے گا۔ لے جا کے لاش کو ایک غریب کے دروازے پہ رکھ دیا۔ صبح جب ہوئی تو یہ پہلے سے پری پلان اس کے دروازے، تم نے ہمارے بھائی کو مار دیا یا ہمارے چچا کو مار دیا۔ تو غریب آدمی بیچارہ پریشان، میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ جملہ کہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے والوں کی یہ پرانی عادت ہے کہ جرم خود کر کے غریبوں کے سر ڈال دو۔ ارے توجہ ہی نہیں کی آپ نے، سبحان اللہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ غور کرنا، غریبوں کے سر ڈال۔ اب وہ بیچارہ لاکھ کہہ رہا، نہیں صاحب میں تو جانتا ہی نہیں، میں نے تو قتل ہی نہیں کیا ہے، میں کیا جانوں، میں تو سو رہا تھا، کون لاش لا کے ڈال گیا ہے، اچھا میں قتل کرتا تو
ثبوت اپنے دروازے پر کیوں چھوڑتا میں کہیں اور. اب لیکن یہ نہیں صاحب قتل تو آپ نے کیا. اب یہ معاملہ پہنچا, مقدمہ پہنچا جناب موسیٰ کے پاس. آج والی عدالت تو ہے نہیں, آپ غور کریں, آج والی عدالت تو ہے نہیں کہ جو فیصلہ حاکم یا پیسے کے اعتبار سے کرے. وہاں تو فیصلہ عدل پہ ہونا ہے. آج جڑے رہیے گا, وہاں تو فیصلہ عدل پہ ہے. جناب موسیٰ نے کیا معاملہ ہے, اب دونوں نے اپنا اپنا مسئلہ بتایا. جناب موسیٰ, توجہ, میں نے کہا جلدی جلدی پہنچا رہا ہوں. جناب موسیٰ نے کہا ایک کام کرو, قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ قرآن ہے, پڑھ لیجئے گا سورہ بقرہ. ایک گائے لے آؤ, اسے ذبح کرو, اس کا گوشت لا کے مردے کے جسم سے لگا دو, مردہ قاتل کا نام بتائے گا. یہ قرآن ہے. اس کا گوشت لا کے وہ مقتول سے لگا دو, وہ قاتل کا نام بتائے گا. قرآن میں یہی آیا تھا. اب یہ لوگ جو تھے نا, جو ذرا زیادہ ہوشیار بنتا ہے نا, وہ پھنستا بھی زیادہ ہے. اور وہ جو زیادہ ذرا سا اسمارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے, تو اب یہ لوگ اسمارٹ بنے, ہوشیار بنے. جناب یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی, یہ ساری آیتیں ہیں قرآن میں. گائے تھی لے آتے, کہا اچھا اللہ کے نبی بتائیے کیسی گائے ہو. گائے بھائی گائے کہاں تھا, لے آتے. کہ گائے کیسی ہو, تو آیت آئی, کہتے جوان گائے ہونی چاہیے. کیسی ہونی چاہیے, جوان ہونی چاہیے. ارے اللہ کے نبی جوان گائے تو بہت ملے گی, اور اللہ سے پوچھئے اور کچھ اس کی کوالٹی, آیا بھورے رنگ کی گائے ہونی چاہیے. اچھا ارے بھوری گائے بھی تو بہت مل جائے گی. گھر کی پلی ہو, جس سے کھیت نہیں جوتا جاتا ہو, ہل نہ چلایا جاتا ہو, گھر میں رکھی ہوئی گائے ہونی چاہیے. اچھا اور کوئی نشانی اللہ سے پوچھئے, غور کر رہے ہیں, کہا اچھا کام زرد رنگ کی آنکھ ہونی چاہیے. یہ سب قرآن ہے, کوالٹی بتائی. اب جب اتنی کوالٹی, تو کہا اللہ کے نبی ایسی گائے تو کہیں ہے ہی نہیں. جناب موسیٰ نے کہا ہے, جاؤ ڈھونڈو. اب ابھی تک تو تھا کوئی لے آتے کام ہو جاتا, اب تو یہی چاہیے. پتا چلتا ہے کہ دین کے مسئلے میں جو جتنا کٹ حجتی کرے گا اتنا پھنسے گا. صلوات پڑھیں محمد. سیدھا مسئلہ اگر مولوی صاحب بیان کر دیں تو مان کے چلے جاؤ, ورنہ اس میں پھنستے چلے جائیں گے. ہاں مسئلے سے یاد آیا, ایک مسئلہ مجھے بیان کرنا تھا. ابھی تو وقت نہیں ہے میرے پاس, 20 منٹ ہے ابھی. ایک مسئلہ آپ حضرات تک پہنچانا ہے مجھے, وہ بہت ضروری ہے. کل بھی میں نے سوچا تھا, لیکن کل گفتگو دوسری طرف چلی گئی تھی تو رہ گیا تھا. آپ جب عزا خانے میں آتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں, تو آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کے پہنچنے سے پہلے وہاں چپل اتری ہوتی ہیں, یعنی کچھ لوگ اندر ہوتے ہیں. آپ بے خیالی میں جاتے ہیں, آپ اس کی چپل کے اوپر اپنی چپل رکھ دیتے ہیں. اکثر ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں بے خیالی میں, اس کی چپل کے اوپر اس کی چپل رکھ دیتے ہیں. آپ کی چپل کا تلہ نجس تھا, اور نجس ہی ہے کیونکہ وہ گیلا ہے, آپ وضو کر کے جا رہے ہیں, نجس ہی ہوتا ہے تلہ عام طور سے. آپ اس کی چپل پہ رکھ دیا, اب اس کا چپل ہو گیا نجس. اب وہ بیچارہ جو ہے آیا, اس نے چپل پہنا چلا گیا, اب اس چپل کی وجہ سے پیر ہو گیا نجس. اب وہ اس پیر کو لے کر اپنے گھر میں جائے گا, اس کا بستر ہوگا نجس. اسی گیلے پیر کو لے کے مسجد میں چلا جائے تو مسجد کا فرش ہو جائے نجس. بے اختیاری صورت میں ہے, لیکن نجاست پھیلانے کے ہم تو ذمہ دار ہو گئے. کیا کہیں, لہٰذا بھلے آپ کو 1 میٹر دور اپنی چپل اتارنی پڑے, لیکن ایک چپل کے اوپر دوسری چپل مت اتاریے. کیوں زبردستی نجاست پھیلے, دوسرے کا پیر نجس ہو جائے ہماری چپل کی وجہ سے. ان چیزوں کا ذرا دیکھیے, بات بہت چھوٹی سی تھی, بات بہت چھوٹی سی تھی. میں نے کہا نا بے خیالی میں یہ کام ہوتا ہے, اس کو ذرا سا حضرات دھیان میں رکھیے گا. صلوات پڑھیں محمد. اب سنیے, اب نہیں, آپ یہی والی گائے لو. اب یہ پورا قافلہ نکل گیا گائے ڈھونڈنے کے لیے, یہاں تک ہے قرآن. اب تفسیر میں آتا ہوں, پھر قرآن میں آؤں گا. جاؤ گائے ڈھونڈ کے لے آؤ. سنیے گا بھائی, جتنے بھی افراد ہیں بزرگان سے دعا چاہوں گا. اب یہ جو چلے گائے ڈھونڈنے کے لیے, مل ہی نہیں رہی ہے. جوان گائے, ہل نہ چلایا جاتا ہو, بھورے کلر کی ہو. آپ غور کر رہے ہیں, اب تو تلاش رہے ہیں بیچارے, تلاش رہے ہیں. اب یہ سنیے گا, یہ گائے تلاش رہے ہیں. یہ تھے قرآن. اب اس کی تفسیر سنیے. ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے, بھائی جڑے رہیے گا.
ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ان کا موتی کا کاروبار ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ چاول کا کاروبار ہے. خیر میں نے موتی والا پڑھا ہے، میں موتی والا سناتا ہوں. موتی کا کاروبار ہے. باپ سو رہا ہے، بیٹا جاگ رہا ہے، اتنے میں دروازے سے آواز لگانے والا آواز لگاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، موتی لے لو. مثلا جو بھی اس نے آواز لگائی ہو، موتی لے لو. چونکہ ان کا بھی موتیوں کا کاروبار تھا، تو جب اپنے دھندے کی بات ہوتی ہے تو آدمی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یار کیا ہے ذرا ہم بھی دیکھیں. ہاں اپنے لائن والا آدمی ہے، دیکھیں کیا ہے. اور وہ موتی بیچ رہا ہے. یہ نکلا اپنے گھر سے، بھائی کیا بیچ رہے ہو؟ کہا موتی. لاؤ دیکھو. اس نے موتی دیکھا، چونکہ یہ بھی موتیوں کا کاروبار کرتا تھا. اس نے دیکھا وہ سچا موتی ہے، اوریجنل. بھائی قیمت کیا ہے اس کی؟ کہا 50 روپے. اس نے اس کو دیکھ کے کہا مارکیٹ ویلیو تو اس کی 100 روپے ہے. ہاں توجہ کریں، مارکیٹ ویلیو اس کی 100 روپے ہے، یہ تو 50 میں بیچ رہا ہے. خیر لے لینا چاہیے، بیٹھے بیٹھے 50 روپے کی انکم ہے، ہم اس کو 100 میں بیچ لیں گے. تو اپنے کاروبار ہم اسے، بھائی توجہ کریے گا، کبھی ایسی مجلس سن لیجئے، ہم اسے 100 میں بیچ لیں گے. بھائی دے دو یہ موتی. کا ٹھیک ہے لاؤ 50 روپے. اس کا حق تھا نا بھائی 50 روپے دو. اس نے کہا رکو. یہ گھر میں دیکھا تو گیا، دیکھا کہ اب بس ہو رہے ہیں. میں بہت بالکل اپنے لفظ میں بتا رہا ہوں، بابا والد آپ جو بھی کہتے ہیں، اب بس ہو رہے ہیں. یہ واپس آیا، بھائی تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا. کہا کیوں؟ مال ابھی لیا ہے، پیسے ابھی دو. کہا اس میں پیسے ہمارے ابا کے پاس ہیں اور وہ سو رہے ہیں. نہیں پہنچ رہے ہیں آپ. پیسے ابا کے پاس ہیں اور وہ سو رہے ہیں. اس نے کہا یہ کون سی بہت بڑی بات ہے، انہیں جگائیے اور کہیے ہمارا پیسے دیں. اس نے کہا 50 روپے کے لیے باپ کی نیند خراب کر دوں؟ خاموشی سے سن لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے. 50 روپے کے لیے باپ کی نیند خراب کر دوں؟ نہیں ہو سکتا. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اٹھا دیتے نا، پپا خوش ہو جائیں کہ 50 روپے کا پروفٹ ہے. لیکن وہ لائق بیٹا تھا نا، اس نے کہا نہیں باپ سوتا رہے، باپ سوتا رہے، اس کی نیند میں خلل نہ پڑے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ لائق بیٹا ہے، بہت آگے بات جائے گی. اس نے اپنے باپ کی نیند خراب نہیں کی. ہم سوچیں، ہم کبھی کبھی زندگی میں ایسا کام کر جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. آپ غور کر رہے ہیں، کبھی کبھی زندگی میں ایسا کام ہو جاتا ہے کہ ہمارے باپ کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. اس نے کیا کیا؟ نہیں، اب جملہ اگر نہیں پہنچا پایا تو مجلس نہیں پہنچا پایا. بھائی سنیے گا، بیٹا سیدھے بیٹھیے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سنیے گا، اس نے کیا کہا؟ ایسا ہے بھائی، جملہ سننا، اگر جملہ پسند آئے ایک لائق بیٹے کا تو قدر کر کے بتانا. کہا بھائی اگر تم اپنے باپ کو جگا کے پیسہ لے آؤ تو میں موتی تمہیں 40 روپے میں دے دوں گا. ہاں توجہ، کیا کہا؟ اگر اپنے باپ کو جگا کے پیسہ لے آؤ تو میں موتی تمہیں. لائق بیٹے کا جواب پسند آئے تو بتانا. بیٹے نے کہا اگر تم تھوڑی دیر انتظار کرو تو میں موتی 60 روپے میں خریدوں گا. صلوات پڑھیے محمد. آپ غور کر رہے ہیں؟ ابھی ادھر وہ تلاش جاری ہے، وہ ذہن میں رہے، وہ بھولیے کہ نہیں، وہ تلاش جاری ہے گائے کی. اگر تم انتظار کرو تو میں موتی 60. بہترین جواب تھا. اس نے کہا اگر جگا کے لاؤ تو 40 میں. اس نے کہا اگر انتظار کرو تو یہ موتی 60. اس نے کہا نہیں صاحب ہم انتظار تو نہیں کریں گے، یا پیسہ دو یا موتی واپس کرو، ہمارا سامان ہمیں واپس کرو ہم جائیں، یا پھر ہمیں پیسے دے دو. اس نے کہا ایسا ہے تم اپنا سامان لے جاؤ، ہمیں اپنے باپ کی نیند پیاری ہے. بچوں نہیں کر رہے آپ، تم سامان لے جاؤ اپنا، ہمیں اپنے باپ کی نیند پیاری ہے. کیوں؟ لائق بیٹا تھا نا، وہ باپ کی نیند. جبکہ ہو سکتا ہے باپ خوش ہوتا کہ اچھا ہے کاروباری آدمی ہے،
50 روپے کا پروفٹ گھر بیٹھے بیٹھے ہو گیا. کون پروفٹ نہیں چاہتا ہے؟ کمائی کون نہیں چاہتا ہے؟ پیسہ کس کو کاٹتا ہے؟ آپ بول. لیکن اس نے کہا نہیں, بابا کی نیند نہیں خراب ہوتی. خیر وہ موتی لے کے اپنا چلا گیا. یہ ابھی چلا آیا, ارے کوئی بات نہیں یار, یہ تو نصیب سے آیا تھا, نہیں آیا نہیں کوئی بات. ابا کی نیند تو مل گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ چچا میاں اٹھے, اس کے والد. اب یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, چائے ناشتہ اور فریش ہونے کے بعد, یہ میری اپنی زبان ہے, اس میں روایت میں نہیں لکھا تھا. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ کیا ہوا بیٹا؟ کہا آج ایسی ایسی بات ہو گئی. تو کیا ہوا, مجھے اٹھا دیتے. ایسی بات کر رہے ہیں, آپ کو اٹھا دیتا, 50 روپے کے لیے آپ کی نیند خراب کر دیتا؟ نہیں, میرے لیے آپ کی نیند 50 روپے سے کہیں زیادہ قیمتی تھی. باپ نے بیٹے کو کلیجے سے لگایا, میرا لائق بیٹا ہے, بیٹا میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا وہ آنگن میں گائے بندھی ہے, اسے لے جا کے بیچاؤ. نہیں, توجہ ہی نہیں کر رہے. آنگن میں گائے بندھی ہے, اسے لے جا کے بیچاؤ. اس نے کہا بابا میں بیچاؤں؟ کہا میں تمہیں گفٹ کر رہا ہوں نا, میں باپ ہوں, میں کہہ رہا ہوں جاؤ بیچاؤ. پھر ذہن میں رہے ادھر گائے کی ڈھونڈائی ہو رہی ہے. یہ ادھر سے گائے لے کے گھر سے باہر نکلا, ایک شور, ارے گائے مل گئی, یہی والی تو تھی, بھورے رنگ کی گائے, جوان گائے, ہل اس سے چلایا نہیں جاتا, زرد آنکھیں, یہی والی تو گائے ہے. یہ بھائی گائے بیچ دو. بھائی جملہ سنیے گا, اگر جملہ پہنچے تو پھر بتائیے گا. بھائی یہ گائے مجھے دے دو. اس نے کہا ہاں لے لو, ہم تو بیچنے کے لیے نکلے. قیمت سنیے, اور اگر آپ کو قیمت پسند آئے تو مجھے بتائیے گا. قیمت کا رکو ابا سے پوچھ کے آئے. صلوات پڑھے محمد والا. میں نے کہا کبھی کبھی ایسی گفتگو سن لیجیے. یہ قرآن اور تفسیر پڑھ رہا ہوں میں, یہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں. قیمت کا ابا سے پوچھ کے آؤ. کہ باپ کے پاس آیا, بابا وہ گراہک تو آ گئے, قیمت کیا بولوں؟ باپ کا جواب سنیں گے. کہا بیٹا پورے شہر میں ایسی گائے نہیں ہے, آج تو جو قیمت لگائے گا وہ قیمت ملے گی. پورے شہر میں ایسی گائے جو قیمت لگائے گا. اب قرآن پڑھیے, قرآن نے قیمت بتائی ہے, لڑکے نے قیمت کیا لگائی. اس نے باپ سے کہا بابا آپ ہی بتا دیجئے. جو باپ نے قیمت بتائی ہے نا وہ قرآن میں لکھی ہے قیمت. کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ اسے ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال سے گوشت نکال کر کھال میں جتنا پیسہ آئے وہ قیمت. کم قیمت لگی, گوشت نکالنے کے بعد اس کھال میں جتنا پیسہ آ جائے یہ ہے اس کی قیمت. اب وہ لوگ گئے, وہاں قیمت تو بہت زیادہ ہے. گئے جناب موسیٰ کے پاس, اللہ کے نبی گائے تو مل گئی مگر بڑی مہنگی مل رہی ہے. کہا اب مہنگی ملے چاہے سستی, لانا تو وہی ہے. کہا آپ کہہ کے قیمت کم کرا دیجئے. کہا میں کیوں قیمت کم کرانے لگا؟ اب یہ تمہارا اور ان کا مسئلہ ہے. تم پہلے لے آتے تو جس قیمت کی لے آتے, کوئی بھی لے آتے, اب تو وہی والی لگے گی. اب یہ گئے, صاحب کچھ قیمت کم کر دو. کہا قیمت کم نہیں ہوگی. انہوں نے اسے پیسہ دیا. میں نے کہا نا 20 منٹ میں نے واقعہ پڑھ دیا, 1.5 گھنٹے پڑھتا ہوں. اسے پیسہ دیا, جب ہوئی گائے, سنیے گا, قیمت جو طے ہوئی وہ طے ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے اتنی قیمت ہم دے دیں گے. میرا ایک سوال, اور اگر بات پہنچے تو جیسے آپ نے پہلے بتایا ہے ویسے ہی بتائیے کہ بات پہنچ گئی. اگر وہ باپ کے آرام کا خیال نہ کر کے, اگر باپ کے آرام کا خیال نہ کر کے نیند خراب کر دیتا تو کتنا پروفٹ ہوتا؟ باپ کے آرام کا خیال کیا, خدا نے کتنا رزق دیا. پوری زندگی بیٹھ کے کھائے. ایک بات طے ہو گئی, اگر کوئی باپ کے آرام کا خیال کرے تو خدا اتنا رزق دے گا کہ وہ بیٹھ کے کھائے گا. صلوات پا آواز بلند. اب قرآن سے پوچھے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے گوشت آیا, مردے کے جسم سے لگا. سنیے گا, مردے کے جسم سے لگا, مردہ بول پڑا, قاتل کا نام, اوریجنل قاتل. پیسے بھی گئے, انہوں نے ہی پیسے دیے تھے, پیسے بھی گئے اور پکڑے بھی گئے. روایت تو یہی ختم ہے.
میں نے آیت اور تفسیر سنا دی. اب مجلس کا نچوڑ کا ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. اس جملے پہ مجھے داد بھی چاہیے, دعا بھی چاہیے. میں نے کہا اب تک داد نہیں چاہیے تھی, دعا. اس جملے پہ گوشت لگا, مردہ بول پڑا. پھر جملہ کہہ رہا ہوں, گوشت لگا, مردہ بول پڑا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. مجھے تعجب ان افراد پہ ہوتا ہے جب ہم فضائل میں پڑھتے ہیں کہ علی علیہ السلام اپنی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو دنیا شک کرتی ہے, ارے جب گائے کے گوشت سے مردے بول سکتا ہے تو علی کی ٹھوکر سے مردہ کیوں نہیں بول سکتا؟ صلوات آواز بلا. علی کو جیسے ہی پایا ایک مانند ہے گیارہ, دبا پہ میرے ہو ہر پل نبی امام کا نعرہ. وہی دھڑکا ہے میرا دل, وہی دھڑکا ہے میرا دل, میں پکاروں گا دوبارہ. مشکلیں سب کی کرے حل, مشکلیں سب کی کرے حل, جس نے پکارا. علی کو مان لو ساحل, علی کو مان لو ساحل, خود ہی مل جائے کنارہ. ملے جنت کے اسے پھل, ملے جنت کے اسے پھل, جس کو اسلام ہے پیارا. رب کے گھر در تو ہے نازل, رب کے گھر در تو ہے نازل, در کھلا کس کا دوبارہ. پاس آتی نہیں مشکل, پاس آتی نہیں مشکل, بھیجو مشکل کشا نعرہ. نعرہ فطری طور پہ شاعر ہیں, تو وہ جو رگے شاعری ہے وہ نہ بھڑکائی جائے, ورنہ ہم بھی شروع ہو جائیں گے یہاں سے. درمیان میں ہم مجلسوں میں شعر نہیں پڑھتے ہیں. جب یہاں تک بات آئی ہے تو دو شعر تو سناؤں گا میں بھی. میرے اپنے نہیں ہیں لیکن سن لیجیے کہ جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے. جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے, ختم کر لیتا ہوں قرآن. جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے, ختم کر لیتا ہوں قرآن. علی کہنے سے بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان. 14 مصرع سنیے, بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان, آدمی بنتا ہے انسان. بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان, آدمی بنتا ہے انسان. یا علی کہہ کے ذرا دیکھیے دائیں بائیں کون ہوتا ہے پریشان. غور فرما لیا آپ نے, بس ہو گیا, میرا وقت چلا گیا ہے. اب آپ غور کریں, جو آج کا عنوان تھا, جو بات تھی, جو موضوع میں آ گئی تھی, تو میں نے چاہا کہ پہنچا دوں. وہ یہ تھی کہ اپنے والدین کا خیال رکھیے, احترام کیجیے. اس لیے کہ جو والدین کا احترام نہیں کر سکتا ہے
وہ امام کے احترام تک نہیں جا سکتا. کسی خطیب کا کیا، میرا اپنا جملہ نہیں ہے بھائی، لیکن کیا پیارا کسی خطیب کا جملہ ہے. اس ایک جملے پر اپنی ایک مجلس میں نثار کر سکتا ہوں، ایک مجلس، ہاں اس ایک جملے پر. کیا پیارا جملہ ہے. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنی ماں کو ناراض کر کے حسین کی ماں کو راضی کرتے ہیں. غور کر رہے ہیں. لہذا ماں باپ کا احترام کرے، اہل بیت نے یہی بتایا ہے. آپ غور، اور پھر رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. نہیں بس ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. کوئی اپنے باپ سے اگر منحرف ہو جائے، نالائق ہو جائے، تو اسے نالائق بیٹا کہا جاتا ہے. رسول اور علی سے اگر کوئی منحرف ہو جائے تو اسے نالائق امت کہا جائے گا. غور کر رہے ہیں. اور دونوں کی سزا ایک ہے، جنت کی خوشبو نہیں محسوس کریں گے. دونوں کی سزا ایک ہے، جنت کی خوشبو نہیں محسوس کریں گے. لہٰذا اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کر لیں، اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو استغفار یا ان کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے گا. بس ارباب اعضاء، گفتگو مکمل کر دی ہے. خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، پروردگار آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. 2-3 جملے مصائب کے اور بات کو مکمل کروں. عزیزان گرامی، میں نے کہا یہ دن سے ایام زینبیہ کی چل رہے ہیں، اور رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان ایام میں علی کی بیٹی بے چادر، بے مخنا بازاروں میں پھرائی جا رہی ہے. جب سیدہ سجاد مدینہ واپس آئے تھے تو پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی ہے؟ تو مولا نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. کسی نے پلٹ کے کہا ہوگا مولا سارے مصائب تو کربلا میں ہوئے، علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کربلا میں لگی، علی اصغر کے گلے پہ تیر کربلا میں لگا، عباس کے شانے کربلا میں قلم ہوئے، حسین کے گلے پہ خنجر کربلا میں جلا، بیویوں کی چادر کربلا میں چھلی، خیمے کربلا میں جلے، بندے کربلا میں چھلے، جناب سکینہ کو تماچے کربلا میں لگے. مولا ساری مصیبت کربلا میں ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں شام الشام. تو میرا مولا پلٹ کے جواب دیتا ہے شام میں میری غیرت کا امتحان لیا گیا. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. شام میں میری غیرت کا امتحان لیا گیا. مولا کیسے غیرت کا آپ کے امتحان لیا گیا؟ کہ ایک جوان کے لیے بڑا سخت ہے کہ اس کے گھر کی عورتوں کا نام نامحرموں کے بیچ میں لیا جائے اور جوان کچھ نہ کر سکے. کہا مولا کیا مطلب؟ کہ یہی میرا امتحان تھا. تماشائیوں کا مجمع تھا، بازار سجے ہوئے تھے، اللہ اکبر، بازار سجے ہوئے تھے، اور آگے آگے ایک منادی ندا دے رہا تھا، اے تماشا دیکھنے والو تماشا دیکھو، علی و بطول کی بیٹیاں ننگے سر لائی گئی ہے. آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی ہے. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ارباب اعضاء، بس 2-3 جملے اور مجلس مکمل کر دوں گا. سید سجاد کے لیے بڑا سخت تھا شام کا بازار. کیوں بتائے؟ آئینہ بندی کی گئی تھی. کوفے اور شام کے بازار میں جناب زینب کا جانا بڑا سخت تھا. میں چاہتا ہوں بس ایک منظر آپ تک پہنچا لوں اور بات مکمل ہو جائے گی. کوفے اور شام کا بازار، لیکن مولا نے کیا کہا؟ 3 مرتبہ کہا نا الشام الشام الشام، یعنی سب سے سخت جو مرحلے تھے وہ شام کے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ مولا نے 3 مرتبہ الشام، 1 مرتبہ بھی کہہ سکتے تھے الشام. کلیجہ پھٹ جائے گا، گھر تک روتے جاؤ گے. 3 مرتبہ کیوں کہا میرے بیمار امام نے الشام الشام الشام؟ شاید بتانا چاہتے شام کے 3 مرحلے ہمارے لیے سخت ہے. ایک شام کا بازار، ایک شام کا دربار، ایک شام کا زندان. نہیں پہنچے آپ؟ ایک شام کا بازار، ایک شام کا دربار، ایک شام کا زندان. شام کا بازار وہاں جہاں نامحرم ہے،
شادی کی لینا تماشا دیکھو علی و بطول کی بیٹیاں ایک شام کا دربار ہے شرابیوں کا مجمع ہے علی کی بیٹیاں ننگے سر ہیں اور تعارف کروایا جا رہا یہ علی کی بیٹی زینب یہ ام کلثوم اور تیسرا ہے شام کا زندان اللہ نہ کرے کسی بھائی کو بہن کو اپنی قبر میں اتارنا پڑے سجاد کے لیے بڑا سخت تھا ہتھکڑیاں سنبھالے سکینہ کو قبر کے اندر اتارنا شاید اسی لیے میرے مولا نے 3 مرتبہ کہا الشام 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 ہائے شام کا بازار ہائے شام کا دربار ہائے شام کا زندان سیالم الذین افسدوا قیام القلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون جب قضاء تسلیم اللہ الہی 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 بحق فاطمہ وابیہ وبالہ سر المصطفی پروردگار ہماری اس مختصر